بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کی خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں موہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک ابھرتا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن یعتیق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبدالکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو شرفائے مکہ میں سے تھے۔ ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور کافی لمبی عمر پائی تھی۔ حضرت ابوبکر کی ولادت عام الفیل سے 3 سال قبل 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانتدار، ریاست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور فحاشی سے نفرت تھی۔ حضرت ابوبکر کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کا رنگ سفید، جسم مبارک لاغر اور رخساروں پر گوشت کم تھے۔ آپ کی پیشانی ابری ہوئی تھی اور بال گھنے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی خاص لگاؤ اور خلوص تھا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر تجارت کے سفر میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے مخفی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، لہذا حضرت ابوبکر ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دراصل حضرت ابوبکر کا دل پہلے سے ہی صاف تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبتوں کی وجہ سے آپ کا دل اول دن سے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نہایت ہی رقیب القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنا زیادہ تر وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے اپنی جان، مال اور رائے مشورے ہر حیثیت سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر بے کس مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایت ہے کہ جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت بلال کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھا اور آپ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے۔ آپ سے یہ دلخراش منظر دیکھا نہ گیا اور آپ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو تم اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار کی تھیلی کو تھما دیا اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے بے شمار غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کروا دیا تھا، جن میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، مہدی جاریہ، بنی مومن وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت محبت تھی۔ جب کفار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو حضرت ابوبکر آگے بڑھ کر سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک مشرک نے
اپنی چادر سے آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر وہاں پہنچ گئے اور اس مشرک کو پکڑ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب مکہ میں کفار اور مشرکین کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کا اب یہاں گزارا ممکن نہ رہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں ہجرت کا ارادہ کیا، جہاں کے لوگ مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار تھے اور مدینہ کی فضا مسلمانوں کے لیے مواقف تھی۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنے ہمراہ لیا۔ حضرت ابوبکر نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک پر خود سوار ہوئے اور ایک پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور یہ مختصر سا قافلہ مدینے کے لیے نکل پڑا۔ مکہ کے سرحدوں کو پار کرنے کے بعد آپ غار ثور کے پاس پہنچے اور یہاں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اور ساتھی کے دانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاقاً اس حالت میں ایک زہریلے سانپ نے ایک سوراخ سے سر نکالا، لہذا حضرت ابوبکر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا تاکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ لہذا سانپ نے آپ کو کاٹ لیا اور زہر اثر کرنے لگا اور درد سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اس جگہ جہاں سانپ نے آپ کو کاٹا تھا وہاں لعاب دہن لگایا اور کچھ ہی لمحے میں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات ہجرت کر گئے ہیں، لہذا کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں پکڑ کر لانے والوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لہذا مشرکین مکہ کے ہر گھاٹی، جنگلات اور پہاڑوں میں تلاشی شروع کر دی۔ مشرکین کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک آ پہنچے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے کی آہٹ سنی تو گھبرا گئے اور بولے، اگر وہ ذرا بھی آگے آ گئے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں بلکہ ایک تیسرا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سے غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور کنارے پر کبوتر نے انڈا دے دیا۔ جب سپاہیوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو مکڑی جالا نہ بنتی اور نہ کبوتر یہاں گھونسلہ بناتا، لہذا وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں 3 دن اور 3 رات مقیم رہے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یار غار حضرت ابوبکر کے ہمراہ مدینہ کے قریب پہنچے۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کس طرح کیا اور مدینہ کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے کیا خدمات انجام دیں، ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔